السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 97 اور آیت نمبر 98 سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ خشکی اور تری کے اندھیروں میں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے، نجوم ستارے بنائے، لتہتدوا بہا، کہ ان سے راہ پاؤ، فی ظلمات البر، خشکی کی تاریکی میں، والبحر، اور سمندری تاریکی میں، اور تری کی تاریکی میں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دی علم والوں کے لیے۔ اور پہلے دور میں لوگ ستاروں سے پتہ لگا لیتے تھے اگر سمندری سفر کرتے تھے یا خشکی کا سفر کرتے تھے۔ آج کی جیسی چیزیں تو نہیں تھیں اس زمانے میں۔ اس زمانے میں لوگ ستاروں کو دیکھ کر کے ہی اپنے جہاز چلاتے تھے، اور ستاروں کو دیکھ کر کے ہی گھوڑوں کا اور اونٹوں کا سفر ہوا کرتا تھا۔ اسی کو اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے یہ نشانیاں مفصل بیان کر دی علم والوں کے لیے۔ اب جو ستاروں کا علم جانتے ہیں وہ ستاروں کے ذریعے سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے، ماں کے رحم میں یا زمین کے اوپر۔ وہ مستقر، تمہیں ٹھہرنا ہے، وہ مستودع، اور کہیں امانت رہنا ہے، کہیں ٹھہرنا اور کہیں امانت رہنا ہے، یعنی باپ کی پشت میں یا قبر کے اندر۔ تو باپ کی پشت بھی، یا ماں کا شکم، یا قبر، اگر ان تینوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ تینوں ایک ہی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ قبر بھی وہی صورت اختیار کرتی ہے، باپ کے پشت میں رکھا گیا وہ بھی وہی صورت اختیار کرتی ہے، اور ماں کے پیٹ میں رکھا گیا وہ بھی وہی صورت اختیار کرتی ہے۔ اب زمین پر رہ کر آدمی ان ساری چیزوں کو بھول جائے تو یہ یقیناً بہت بڑا دھوکہ ہے دنیا کا، کہ آدمی دنیا کے دھوکے میں آ گیا اور اس کے اندر نخوت پیدا ہو گئی، غرور پیدا ہو گیا، گھمنڈ پیدا ہو گیا، اور وہ ظلم و جبر کرنے لگا، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ ایک دن اسے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوگا، اور ایسا وقت آئے گا کہ اگر اس کے چہرے پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو مکھی ہٹانے کے بھی لائق نہیں رہتا۔ سامنے گلاس کا پانی رکھا ہو تو اٹھا کے پی نہیں سکتا۔ ایک وقت آئے گا ایسا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ متنبع فرما رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں تم خود غور کرو، کہ تم کیا یہ سمجھ رہے ہو کہ یہاں ہمیشہ رہو گے اور دنیا کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے؟ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، ہمیشہ فرماتے رہے کہ دنیا فانی ہے اور ایک دن اس کو فنا ہونا ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اسے اپنائی جائے۔ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ آدمی اتنی تگ و دو کر رہا ہے اس دنیا کی زندگی میں کہ اس کی اسی تگ و دو میں پوری زندگی نکل جا رہی ہے۔
اور کبھی فکر نہیں کرتا کہ قبر کی تاریکی میں ہم کیا کریں گے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، بے شک ہم نے مفصل آیتیں بیان کر دیں سمجھ والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے، ہماری آخرت بھی بہتر فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔